فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اس وقت خاص طور پر نیٹ کی اور سی ای ٹی کی تیاری کرا کے ہماری وہ بیٹیاں جو اب تک میڈیکل فیلڈ میں پیچھے تھیں ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ پہلے سوچتے تھے کہ ڈاکٹرز کے بیٹے ہی ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے روح رواں جناب عبدالسبحان صاحب نے خاص طور پر یہاں بنگلور کے اس ماحول میں یہ بتایا کہ ایک عالم بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، ایک مؤذن بھی اگر اس کی بیٹی قابل ہے تو وہ میڈیکل سیٹ لے سکتی ہے، ایک مدرس بھی اگر اپنی بیٹی کو میڈیکل میں لے جانے کی خواہش ہو تو پیسہ کبھی ان کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اگر وہ قابل ہیں تو آئیں، پڑھیں، انشاءاللہ ان سارے علوم سے فائدہ اٹھائیں، انسانیت کی خدمت کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز آلریڈی آپ کے ساتھ ہم بھی شامل ہیں کہ آئی اے ایس کوچنگ شروع ہوئی ہے، 50 طلبہ کا اس وقت یہاں داخلہ ہوا ہے۔ اب چند دنوں میں، اس لیے کہ آئی اے ایس کوئی معمولی پڑھائی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یوں ہماری قوم سوچتی ہے کہ میں سوئچ دباؤں لائٹ سے لگتا ہے تو اسی طرح میرا بچہ داخل ہو جائے اور اس کا رزلٹ نکل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ مستقل محنت ہو رہی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری قوم کے بچے آئی اے ایس آفیسر، ایک عالم کا بیٹا، ایک حافظ کا بیٹا، ایک مدرس کا بیٹا آئی اے ایس، آئی پی ایس، کے اے ایس اور آئی ایف آر سی ایس، ان سارے شعبوں میں بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ جس طرح سے شاہین فالکن ادارہ کام کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرے ادارے بھی اس طرح کی توجہ دے کر کام کریں؟ یہاں ماشاءاللہ مختلف ادارے مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں۔ شاہین خاص طور پر اور فالکن خاص طور پر اس فیلڈ میں آگے آیا ہے، اور ملت کے بعض وہ بچے جو بالکل گئے گزرے ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری وہ اسکولیں، ہماری وہ کالجز ان کے لیے بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کم تر نہ سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں ایک خدمت ہو رہی ہے، تو دوسری طرف تعلیم کا جو انتظام کر کے ہماری قوم کے بچوں کو آگے لانے کے لیے دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کم نہ سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ الحمدللہ جب نتائج آئے تھے نیٹ کے، فالکن گروپ نے ہمارے خود کے ریکارڈز کو توڑا الحمدللہ۔ لاسٹ ایئر کا الحمدللہ بہت غیر معمولی رزلٹ تھا، لیکن پھر 2022 کا جب نیٹ کا رزلٹ آیا تو 300 سے زائد % رزلٹ الحمدللہ فالکن نے رجسٹر کیا، ٹاپ رینکس کی بات جب کری جاتی ہے تو۔ اور یہ جو بچے تھے خاص طور پہ، ہر کوئی بچہ، دیکھیے سلیمان بچہ ایک ٹاپر بنا، 650 مارکس لیتا ہے، اس کی بڑی بہن اس سے پہلے آئی تھی، وہ بھی ڈاکٹر بن گئی۔ گھر میں 2 بچے تھے، دونوں کے دونوں MBBS کیے۔ سیکنڈ نمبر کا جو لڑکا تھا عدنان، ایک حافظ لڑکا جو حفظ کرنے کے بعد ڈراپ لیا تھا اور الحمدللہ 647 مارکس لے کے انڈیا کا ون آف دا ٹاپر بن رہا ہے، ایک حافظ بچہ۔ فوزان جو ایک حافظ تھا، حفظ کرنے کے بعد ڈراپ لیا تھا، الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس تعلیم جب شروع کیا بچہ، اور ایک مرتبہ آج 640 مارکس لے کے اگین اسٹیٹ ٹاپرز میں گنا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے نزدیک کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں مولانا سمیر بیگ ندوی کی بچی جو خود سے ایک مولانا ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ مولاناؤں کے لیے گھر میں ایک امام کے لیے جو تنخواہ ہوتی ہے بہت میگر تنخواہ ہے، 8,000 10,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ 603 مارکس لے کے حفصہ تسنیم آج الحمدللہ ون آف دا ٹاپ رینک لائی ہے۔ اس طریقے سے ایسے تمام علماؤں کے بچے جنہوں نے میڈیکل سیٹس حاصل کیے تھے، فری میڈیکل سیٹ حاصل کیے، وہ ایک ہم میسیج دینا چاہتے تھے کہ ہمارے علماء، ہمارے امام صرف مسجد کے اندر امام نہیں ہیں، یہ ریئل لائف میں مسلمانوں کے ہر پہلو میں بھی امام ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے تعلیم دیں۔ یہ اگر ہم کو سیکھنا ہے تو ہمارے علماء کے بچوں کے پاس سیکھنا ہے، علماؤں سے سیکھنا ہے، جہاں پہ ان کو حالانکہ وسائل کی کمی تھی، مسائل کافی تھے، پھر بھی اپنے بچوں کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ ان کی بچیاں آج الحمدللہ رامیا میڈیکل کالج، بورنگ میڈیکل کالج، یو نیم اٹ، ESI میڈیکل کالج، کمس میڈیکل کالج، بنگلور میڈیکل کالج، ہر میڈیکل کالج میں الحمدللہ ہمارے علماؤں کے بچے آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس چھوٹی سی کوشش کا نتیجہ ہے، جب ہم نے کہا کہ اٹ از پاسبل، یہ پاسبل ہے کہ خواب جب دیکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ خواب کے ساتھ ایک مصمم ارادے کے ساتھ کوشش کرنی ہے، سچی پکی کوشش اگر کریں گے تو اللہ نتائج ضرور دے گا۔ اور الحمدللہ فالکن کے جو نتائج ہیں اس بات کی الحمدللہ اور ایک مرتبہ ٹیسٹمنی کرتے ہیں کہ
کوئی ہندوستان میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, دیر از نو ڈسکرمنیشن. کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں گے کہ آگے سے آگے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں آئیں, اور یہ جو نتائج ہے اس کو اور زیادہ آتا ہے ہندوستان میں. یہ دونوں جہاں کا رب ہے. میں ایک امام, خطیب و امام, جو بہت پہلے جو ہے توکل مستان میں امامت کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے عبدالسبحان صاحب LLB صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی. انہوں نے اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ ادارہ شاہین کھولا, جس ادارہ کی بنیاد پہ آج قوم و ملت کی خدمت ہو رہی ہے. اس خدمت کو میں نے ایک شعر میں پیرویا ہے. شاہین زمانہ کا بشیرہ ہے میرا دل, شاہین زمانہ کا بشیرہ ہے میرا دل, اس شاق آ خوابیدہ مقدر کو جگانے کے لیے آ. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ عالی جناب عبدالسبحان صاحب نے ہمارے بچے کے اوپر دست شفقت پھیرا, اور ایک نہیں دو بچے آج اللہ کے فضل سے MBBS کر رہا ہے. انہی کی مرحومین منت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز عطا فرمایا, ورنہ ہمارا جو احساسہ ہے بس ایک مختصر سا مسلح امامت ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ان کے دلوں میں یہ فیوز و برکات ڈالا, یہ خیالات ڈالا, انہوں نے ہمارے اوپر دست شفقت پھیرا, جس کی بنیاد پہ آج ہمارے 2 بچے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مصروف سرگرداں ہیں. آپ کی تعریف مولانا. میں محمد مصلح الدین, خطیب و امام مدینہ مسجد اول. مجھے بہت خواہش تھی, میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں. میں قادریہ مسجد قدوس صاحب عیدگاہ ملرس روڈ میں نائب امام کی حیثیت سے ہوں. 23rd ایئر سے الحمدللہ. بچہ سب ایک MBA ہے, میکینیکل انجینئر ہے, اور یہ بچہ بہت خواہش مند تھا کہ ہم MBBS کریں گے, اور ان کی خواہش تھی کہ ہم MBBS کریں گے. لہٰذا جب ان کا دوسرا سال تھا ہمارے سبحان صاحب کا, بہت اچھے کالج کی طرف گھومے اور ان کے کالج کو بھی گئے. تشفی ہوئی, دل کو اطمینان ہوا کہ میرے خوابوں کی تعبیر اگر پوری ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ یہیں سے پوری ہوگی. اور الحمدللہ اللہ اس خواہش کو پورا کر دیا, اور الحمدللہ بچہ MBBS کالج میں یہ MBBS پڑھ رہا ہے, سری دیوی انسٹیٹیوٹ میڈیکل کالج تمکور میں. الحمدللہ دعا آپ حضرات کی مزید رہی, اور اللہ کا فضل و کرم رہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہے گا. انشاءاللہ بچہ کامیاب ہوگا, ڈاکٹر بنے گا. اور دعا یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں دست شفا نصیب فرمائے, اور ساتھ ہی اس کو MD ماسٹر ڈگری تک بھی, چاہے وہ سرجن کے لائن سے ہو چاہے وہ میڈیشن لائن سے ہو, میری خواہش ہے کہ اللہ اس مقام تک پہنچائے. اور مسلمانوں کے تمام بچوں کو, خصوصاً ہمارے امام مؤذن کو یہ رتبہ نصیب فرمائے, کیونکہ آج جو امام اور مؤذن کی جو یہ ہے اور خواہش ہے, یہ لوگ پہلے جیسا بتایا ہمارے سبحان صاحب کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر کا بچہ ہی ڈاکٹر ہوگا. ہم جب پڑھتے تھے, میرے والد خود دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے, ان کی خواہش یہ تھی, پڑھا رہے تھے مدرسے میں, لیکن مجھ کو لوگوں سے کہتے تھے کہ ضیاء الدین کو ڈاکٹر بناؤں گا, اور پڑھ رہا تھا مدرسے میں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ والد کی خواہش یہ کیسے پوری ہوگی. اللہ ان کے پوتے کے ذریعے سے پوری کرایا ہے. آپ کی تعریف مولانا. محمد ضیاء الدین, قادریہ مسجد کا نائب امام. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جو ہے ہمارے عبدالسبحان صاحب, انہوں نے جو ہے ہمیں ہمت افزائی کی, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کا معاملہ فرمایا, اور ہمیں جو ہے ہمت دیتے رہے بار بار, اور بچی کو بھی جو ہے ہمت افزائی دیتے رہے, جس کی بنیاد پر الحمدللہ ہماری بچی نے جو ہے کافی محنت کی, اور آپ کے جو بتائے ہوئے جو بھی لاہے عمل ہے اس پر جو ہے ہماری بچی نے کوشش کی. تو الحمدللہ نیٹ میں ہماری بچی اچھے نمبرات سے 600 سے زائد نمبرات حاصل کی. یہ سب جو ہے ہمارے عبدالسبحان صاحب
की बरक़ात हैं, उन्हीं का देन है। अल्लाह ताला इनको जो है खूब तरक्की अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए और मज़ीद अल्लाह ताला इन्हें बरक़ात अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मेरा फिरदौस है। मैंने यहाँ पे नीट 2020 में क्रैक किया था। उसमें मुझे 589 मार्क्स आए थे। राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन रामैया मेडिकल कॉलेज, सेकेंड ईयर है अब मेरा। So how was it? Like, how was the preparation? It was very tough because when it comes to medical, it's very expensive. And you cleared and you're studying from the top institution of Bangalore. Yeah. So how was it? How was the experience? So actually, after when I was doing my second year, I tried attempting for NEET. At that time, I got somewhere around 356. So then I thought maybe this is very difficult. Maybe I'll take something else, I'll go for homeopathy or something. Then after that, I got call from Subhan sir. He gave me inspiration to do NEET again. Because of him, I went into NLT batch. Then again I worked hard. It is because of Subhan sir's inspiration. And the next year I got 589 marks because he is very motivational and it's very motivational. Even this institution, the teachers, everything is really very good. Most of us at that time we think we need to have good infrastructure, college, good name and all. But at that time only Subhan sir had told us all that doesn't matter. It's the quality and the quantity of education what the college gives you, what that helps you to make your career. And now I realize that it was the best quality of education I got from Shaheen. There are many institutions who give you good education, but this is here I who is with my deen and dunya also. This institution take care of both the things and even You have been blessed with बिल्कुल आप जो बताए हैं, सवाल किए हैं, ये तो हमारा काम नहीं है जो इस फील्ड में है। अब सर ने भी जो है वहाँ स्टेज पे बताए थे, तो डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, हमारा ख्याल भी ऐसे ही था। या डॉक्टर बनना है तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो लोग उस तरह से पढ़ा सकते हैं, उनका काम बोल के जो है मैं भी यही सोचता था। मगर अल्लाह की ख़ास मदद हुई, अल्लाह उसके साथ जो है मैं हमारे सुभान सर का जो है बहुत ही जो है शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने ख़ुद जो है मुझे कई बार जो है हिम्मत दिलाई कि आप छोड़ो, आपके मैं लाने के बाद जो है ज़रूर जो है सीट मिल जाती, कामयाबी होती बोल के। तो सर का भी जो है मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके इदारे को जो है तरक्की अता फ़रमाए।